میرے محترم و معزز سامعین کرام، آج کل جس قسم کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں یا جس قسم کے حالات آج چل رہے ہیں وہ بڑے ہی پرآشوب اور تکلیف دہ ہیں۔ شاید ہی کوئی مسلمان ایسا ہو جس کے دل میں ان حالات کی وجہ سے پریشانی نہ ہو۔ شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس کے دل میں اس کا صدمہ نہ ہو۔ سب ہی ان حالات کی وجہ سے بے چین اور پریشان ہیں۔ ہر ایک کی زبان پر یہی سوال ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ جہاں بھی چند آدمی بیٹھتے ہیں تو ان کی گفتگو اسی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے اور تذکرہ کرتے ہوئے گزرتی ہے، اور ہر شخص اپنی رائے اور اپنا قیاس پیش کر رہا ہوتا ہے۔ ان حالات کے اسباب اور علل پر ہر شخص اپنی اپنی رائے دیتا ہے اور ان علتوں کو اور ان چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے آج حالات اس قدر پریشان کن ہیں۔ ایک مایوسی اور نا امیدی کی سی کیفیت آج ہر شخص کے اندر موجود ہے۔ نہ انسان کی جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت اور آبرو محفوظ ہے۔ ملک کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ ظالم قسم کے حکمران ہمارے اوپر مسلط ہیں، حقوق پامال ہو رہے ہیں، رشوت ستانی کا آج بازار گرم ہے، کرپشن ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک حرام کھانے کے لیے سب کے سب منہ کھولے بیٹھے ہیں۔ جب اس قسم کے حالات ہوں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تذکروں یا ان باتوں سے اس صورت حال کا علاج ہو سکتا ہے کہ جو آج ہم تبصرے کرتے ہیں یا تذکرے کر رہے ہیں یا باتیں کر رہے ہیں کہ جو موجودہ صورت حال ہے، کیا اس کا علاج یہی ہے؟ تو آئیے آج ہم قرآن اور حدیث کے حوالے سے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان حالات میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسے دین سے وابستہ فرمایا ہے کہ جو توہماتی دین نہیں ہے، من گھڑت دین نہیں ہے، چند رسموں کے نبھا لینے والا دین نہیں ہے۔ یہ وہ دین ہے جو اللہ کا دیا ہوا ہے، وہ اللہ جس کو قیامت تک آنے والے حالات کا علم ہے کہ میرے بندے کے ساتھ کیا ہونا ہے، میرے بندے کو کن حالات سے گزرنا ہے، اس کے اوپر کیا واقعات اور کیا مشکلات اور کیا تکلیفیں اور کیا مصیبتیں آنی ہیں، میرا اللہ ان تمام چیزوں سے واقف ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندوں کے اوپر کیا حالات اور کیا واقعات آ رہے ہیں۔ اور سورہ ملک میں تو بڑے پیارے انداز میں یہ بات فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ ہمارے بزرگوں میں
ایک بزرگ گزرے ہیں ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس کا ترجمہ بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے ارے کیا وہ اللہ ایسا ہے کہ وہ بندوں کے حالات کو نہیں جانتا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس خالق نے مخلوق کو پیدا کیا ہو، جس خالق نے انسان کو بنایا ہو، وہ خوب جانتا ہے کہ انسان کن حالات سے گزر رہا ہے، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ باریک بین اور بڑی ہی باخبر ذات ہے، اسے اپنے بندوں کے حالات کا علم ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اگر انسان یہ کہے کہ اللہ کو ہمارے حالات کا علم نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ عجیب بات ہوگی کہ جس خالق کائنات نے کائنات کو پیدا کیا ہے، دیکھیں ایک انسان اگر ایک مشینری کو بناتا ہے تو اس کے پرزوں کو جانتا بھی ہے، اور جس خالق کائنات نے انسان کو بنایا ہے کیا وہ اپنے بندوں کے حالات سے واقف نہیں ہوگا؟ ضرور واقف ہے اور وہ جانتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا دین دیا جو ہر قسم کے حالات کے متعلق ہمیں ہدایت دیتا ہے اور اس کے متعلق ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی توجہ نہ دے یا کوئی اپنی اصلاح کی فکر ہی نہ کرے، یا کوئی شخص ہمیشہ اندھیروں کے اندر ہی رہنے کو پسند کرے، بھٹکنا پسند کرے تو وہ الگ بات ہے، وگرنہ یہ دین ایسا دین ہے جو ہر قسم کے حالات میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس قسم کے جب حالات آتے ہیں تو دلوں پر مایوسی چھانے لگتی ہے، امید کی کرن انسان کو جب نظر نہیں آتی تو انسان مایوسیوں کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ اس لیے ان حالات میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے مایوسی کو ختم کرے۔ بھئی جس کا رب اللہ ہو، وہ اللہ جو رحمان اور رحیم اور کریم ہے، جو خالق اور مالک ہے، جو قدیر ہے، جو رحیم ہے، جس کا تعلق اس اللہ کے ساتھ ہو اور جس کا اللہ وہ رب ہو، تو پھر اس آدمی کو مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے حضرت جی ایک واقعہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، چھوٹا، تو وہ اپنے دوستوں میں جب جاتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، تو دوست اس سے پوچھتے ہیں کہ آج تم بڑے خوش نظر آ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ میں اپنے امی ابو کے ساتھ عمرے کے لیے، حج کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس کے دوست پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے ویزا بنوایا، اپنا ٹکٹ لگوایا، اپنی ضرورت کا سامان خریدا؟ تو وہ بچہ کیا کہتا ہے؟ بچہ کہتا ہے میرے ماں باپ موجود ہیں، وہ میرے سب سامانوں کا اور ضروریات کا انتظام کر دیں گے۔ تو بھائی بچے کو اپنے والدین کے اوپر اتنا اعتماد ہوتا ہے، تو ہم انسانوں کو اپنے رب کی ذات پر کیوں اعتماد نہیں کہ وہ اللہ جس نے انسان کو بنایا ہے، وہ اللہ اس مایوسی کو بھی ختم فرما سکتا ہے، ان اندھیروں کو بھی دور کر سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ نے صاف صاف اعلان فرما دیا کہ میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا یہ گمراہی ہے، یہ کفر ہے۔ تو جس کا تعلق اپنے اللہ سے ہو، وہ اللہ جو حالات کو بدل سکتا ہے، وہ اللہ جو حالات کو پھیر سکتا ہے،
وہ اللہ جو رات آنے کے بعد دن لا سکتا ہے، وہ اللہ جو سورج کو چھپا لینے کے بعد پھر اس کو نکال سکتا ہے، وہ اللہ ان پریشانیوں کے حالات کو ختم کر کے خوشیوں اور راحتوں کے دن بھی لا سکتا ہے۔ اور پھر دیکھیے، یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولیں بھئی، یہ کیا ہے؟ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ جنت ہی ایک ایسا مقام ہے جہاں پر کوئی غم نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ دنیا کے اندر تو غم بھی آتے ہیں اور دنیا کے اندر راحتیں بھی آتی ہیں، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی خوشی آتی ہے اور کبھی غم آتا ہے، کبھی انسان کو راحت ملتی ہے اور کبھی انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے، کبھی انسان کے اوپر صدمے آتے ہیں اور کبھی انسان کو فرحت ملتی ہے۔ کبھی یہ دھوپ ہوتی ہے، کبھی یہ چھاؤں ہوتی ہے، کبھی دن ہوتا ہے، کبھی رات ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے اور کبھی اندھیرا ہوتا ہے، کبھی میرا اللہ اجالا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء، وہ جو بڑے ہی برگزیدہ اللہ کے بندے ہیں، محبوب دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، ابراہیم خلیل جیسے، موسیٰ کلیم جیسے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام جیسے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے پیغمبروں کے اوپر اگر یہ حالات آ سکتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ کہیں کہ نہ آئیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب تکلیفیں آئیں، کسی بھی شکل میں آئیں، تو دنیا کے اندر تو تکلیفیں آنی ہی ہیں، کسی بھی شکل میں آئیں گی صحیح، لیکن یہ اللہ رب العزت کا دستور ہے، اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ جہاں میرا اللہ انسان کو تکلیفیں دیتا ہے وہاں راحتیں بھی دیتا ہے، جہاں پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں وہاں سکون اور راحتیں بھی آتی ہیں، یہ دنیا کا دستور ہے۔ لہذا اگر کبھی مصیبتوں کا، تکلیفوں کا، اذیتوں کا، پریشانیوں کا اندھیرا چھایا ہوا ہو تو یہ ذہن میں بٹھا لیا کریں کہ یہ اندھیرا ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ تکلیف ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ اندھیرا ایک نہ ایک دن زائل ہو جائے گا اور پھر سے میرا اللہ انشاءاللہ اجالا ضرور کرے گا۔ ایک بادشاہ نے ایک اللہ والے سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتلاؤ کہ جس کے بعد میں پریشان نہ ہوا کروں، ہر وقت ہی مسکراتے رہوں۔ تو اللہ والوں نے ایک بات لکھی اور کہا کہ اس کو اپنی انگوٹھی کے نگینے کے اوپر لکھ لو، جب بھی تم اس کو دیکھو گے تو تمہاری تکلیف اور پریشانی دور ہو جایا کرے گی۔ تو بادشاہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے لکھ دو۔ اب بادشاہ جب بھی وہ انگوٹھی دیکھتا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے اپنی انگوٹھی پہ کیا ایسا جملہ لکھوایا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے؟ تو انہوں نے کہا اور تو کوئی بات نہیں لکھی، بس یہی بات لکھی ہے کہ یہ دن بھی گزر جائے گا۔ اگر یہ تکلیف کا دن ہے، اگر یہ پریشانی اور مصیبت کا دن ہے، اگر یہ حالات کے کڑوے ہونے کے واقعات کا دن ہے، تو پھر یاد رکھیے میرا اللہ ان حالات کو بھی بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ آج اگر میری زندگی کا سورج ڈوبا ہے تو کل میری زندگی کے سورج کا اجالا بھی ہوگا۔ اگر آج چاند کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہے تو کل 14ویں رات کا چاند بن کر یہ چمکے گا بھی صحیح۔ یہ میرے اللہ رب العزت کا قانون ہے۔ آپ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کا دبدبا تھا، رعب تھا، مسلمانوں کا سکہ چلتا تھا اور مسلمانوں کا طوطی بولتا تھا، اور مسلمانوں کی تاریخ اسی دھوپ اور چھاؤں میں ہی لکھی گئی ہے۔ حالات بدلتے رہے ہیں اور پھر وہی مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہو کر مظلوم بن گئے،
اور دوسروں کا غلبہ ہوا. پھر وقت آیا، ایک اور انقلاب آیا، اس انقلاب میں پھر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، مسلمان پھر غلبہ حاصل کر پائے. لہذا آج اگر مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں ہیں، تکلیف ہیں، دکھ ہیں، تو اس میں مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں. شاعر نے کتنا خوبصورت کہا، ظلمتوں کا جو بول بالا ہے کوئی تو سورج نکلنے والا ہے. اگر آج ظلمتوں کا بول بالا ہے تو کوئی نہ کوئی سورج تو روشن بن کر نکلے گا ہی صحیح نا بھائی. ایک نہ ایک دن پھر وہی آئے گا کہ ایک وقت ہوگا پھر مسلمانوں کا جھنڈا پوری دنیا کے اوپر انشاءاللہ لہرائے گا. پھر یہ پریشانیوں کے حالات سے انسان انشاءاللہ پھر نکلے گا. اور یہ تاریکیاں خود خبر دے رہی ہیں کہ ایک سورج نکلے گا اور انشاءاللہ پھر سے روشنی پھیلے گی. اس لیے سب سے پہلی بات ان حالات میں یہ ہے کہ اپنے دل سے مایوسی نکال دیں. جب انسان مایوس ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ کسی کام کا کھاتے کا نہیں رہتا. عمومی طور پر یہ عاجز جب بچوں کو سبق پڑھاتا ہے تو بعض اوقات بچے کہتے ہیں استاد جی سبق یاد ہی نہیں ہوتا، استاد جی سبق یاد ہی نہیں ہوتا. پہلے سے کہہ دیتے استاد جی اتنا سبق مجھ سے تو یاد ہی نہیں ہوگا. تو بچوں کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ بیٹا اپنے دل میں پہلے سے یہ بات نہ بٹھاؤ کہ مجھ سے یہ ہوگا ہی نہیں. اپنے دل میں یہ بات بٹھاؤ کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. اپنے اندر ہمت رکھیے، عزم کو بلند کیجئے، اپنی قوتوں کو جمع کیجئے اور اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکتا ہے اس کام کے کرنے کی کوشش کیجئے. ایک نہ ایک وقت تو آئے گا نا کہ میرا اللہ آپ کی کوششوں اور محنتوں کو رنگ لگا کر آپ کے اوپر پھل پھول لگا دے گا. تو اس لیے مایوس ہونا چھوڑ دیجئے. جب انسان مایوسی کے گڑھے میں گر جاتا ہے نا، پتہ نہیں اب میں کیا ہوں گا، کیسے ہوں گا، پتہ نہیں ہوگا بھی صحیح یا نہیں ہوگا، یہ کیفیت نکالے. اور دوسری بات وہ یہ کہ اس کا سبب قرآن مجید کے اندر میرے اللہ نے خود بیان فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. ہاں یہ جو تمہارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ جو اذیتوں کے حالات تمہارے اوپر آ رہے ہیں، یہ سب کے سب تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت ہیں، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور آگے کیا ارشاد فرمایا، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. صبح سے لے کر شام تک تم غلطیاں تو بہت کرتے ہو، تم گناہ تو بہت کرتے ہو، نافرمانی اور عصیانی کے کام تو بہت کرتے ہو. اگر ہم ہر تمہاری غلطی کے اوپر تمہیں پکڑنا شروع کر دیں تو پھر یاد رکھو وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. تو اس دنیا کے اوپر کوئی چیز باقی نہ رہے، ہم سب کو ہلاک کر دے، ختم کر دے. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ ہماری بہت ساری خطاؤں کو اللہ ویسے ہی کیا کر دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں. اگر ہماری ایک ایک خطا کے اوپر ہماری پکڑ شروع ہو جائے تو ہم اس دنیا کے اوپر رہنے کے قابل ہی نہیں رہتے ہیں. اس لیے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھانے کی کوشش کیجئے کہ جو کچھ اس وقت میرے اوپر حالات آ رہے ہیں یہ میرے ہی اپنے عملوں کے کرتوت ہیں، میرے ہی عملوں کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں. حضرت مولانا حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے دنیا کے اندر عمل اور رد عمل کا جوڑ بنایا ہے. یعنی جو انسان عمل کرتا ہے اس کا ری ایکشن، اس کا رد عمل بھی میرا اللہ دنیا کے اندر اس کو دکھاتا ہے. آپ دیکھیے بعض اوقات انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھئی یہ عمل کا جوڑ رد عمل کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا ہے. مثال کے طور پر انسان جھوٹ بولے، غیبت کرے یا گناہ کرے تو اس سے بد امنی یا فساد کا کیا تعلق ہے، معاشرے کے بگاڑ کا کیا تعلق ہے. حالانکہ ہماری نظر میں ہو یا نہ ہو اللہ کی قدرت اور حکمت کے اندر انسان کے ان عملوں کا معاشرے کے اندر بگاڑ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے.
یا اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے نماز ہے، اب نماز ایک فریضہ ہے، ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس کا تعلق ایک ملک کی فتح کے ساتھ یا ایک قلعے کی فتح کے ساتھ یا سیاسی فتح کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ بظاہر تو انسان کو نظر نہیں آتا، لیکن سچی بات یہی ہے کہ ہمارے ان عملوں کا تعلق ان حالات کے ساتھ گہرا ربط رکھتا ہے۔ اس کی ایک دلیل دوں گا۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے مبارک پیٹ کے اوپر پتھر باندھ رکھے ہیں، صحابہ کرام نے بھی اپنے پیٹ کے اوپر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ رکھے ہیں۔ خندق کھودی جا رہی ہے، دشمن کا خوف سر کے اوپر مسلط ہے، سخت آندیاں چل رہی ہیں، مسلمان پریشان ہیں، بھوک اور افلاس کا دور دورہ ہے، ہر انسان پریشان نظر آ رہا ہے۔ اور اسی کھودائی کے دوران ایک پتھر ظاہر ہوا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پتھر ٹوٹ نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدال لے کر تشریف لائے اور اس کے اوپر پہلی ضرب ماری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسرا کے محلات دکھلائے جا رہے ہیں کہ اللہ ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں پر فتح فرما دیں گے۔ دوسری ضرب لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قیصر روم کے محلات دکھلائے جا رہے ہیں کہ اللہ ان کو بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح عطا فرمائیں گے۔ پھر تیسری ضرب لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے صنعاء اور یمن کے محلات دکھلائے گئے، اللہ رب العزت انہیں بھی فتح عطا فرمائیں گے، ان کے اوپر بھی فتح عطا فرمائیں گے۔ اب جو منافقین تھے وہ بڑے ہنسنے لگے اور تمسخر اڑانے لگے کہ بھوک کی حالت یہ ہے کہ پیٹ کے اوپر پتھر باندھ رکھے ہیں، افلاس اتنا ہے، دشمن کا خوف سر کے اوپر مسلط ہے، سارے کافر اکٹھے ہو کے مسلمانوں کو نوچنے اور ختم کرنے کے لیے آ چکے ہیں، حفاظت کے لیے لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں ہے کہ خندق کھودی جا رہی ہے کہ دشمن ہم تک نہ پہنچ سکے، اور بشارتیں دی جا رہی ہیں قیصر اور روم کے محلات کے فتح ہونے کی۔ تو اب مجھے بتائیے اب یہاں کدال کی ضرب لگنا ادھر محلات کی فتح کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ بظاہر تو کوئی جوڑ نظر نہیں آ رہا، بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا ہے، بظاہر ظاہری طور پر کوئی آپس میں مناسبت نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن قربان جائیے گویا اللہ یہ بتلا دینا چاہتا ہے میرے بندو جب تم میرے راستے میں قربانی پیش کرو گے، اس طرح تکلیف اور اذیت اٹھاؤ گے میرے راستے میں، تو میں تمہیں اس طرح کی فتح عطا فرماؤں گا کہ دنیا کی قوتیں تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گی۔ تو گویا میرے اللہ نے انسان کو سمجھا دیا۔ محمود ایک بادشاہ، مسلمانوں کا بادشاہ گزرا ہے، بہت نیک دل اور مسلمان حکمران تھا۔ عیسائیوں نے ایک مرتبہ ایک بحری بیڑا بھیجا اور اس بحری بیڑے کے اندر بہت زیادہ تعداد کے اندر فوج مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی غرض سے آئی۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو یہ مسجد میں گیا اور مسجد میں ساری رات اللہ رب العزت کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے دعا مانگتا رہا اور روتا رہا۔ جب صبح کی نماز ہوئی، نماز پڑھ کر یہ باہر نکلا تو سامنے سیڑھیوں کے اوپر ان کی ملاقات ایک اللہ کے ولی سے ہو گئی۔ جب ملاقات ہوئی تو بادشاہ نے کہا آپ اللہ کے نیک ولی ہیں، آپ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، مقرب ہیں، دعا فرما دیجئے کہ اللہ ان دشمنوں کے بیڑے کو تباہ و برباد کر دے کہ وہ بڑی قوت لے کر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوا ہے۔ تو اللہ کے ولی نے ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ رات کے تمہارے رونے نے دشمن کے بحری بیڑے کو غرق کر دیا ہے۔ تو یہ جو عبادات ہیں ان کا ہمارے حالات کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اور عجیب بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں کا ایک لشکر ایک علاقے کے کو فتح کرنے کے لیے جب گیا
تو کوئی علاقہ ایسا مضبوط نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کو فتح نہیں حاصل ہو رہی تھی، تو مسلمان کافی پریشان تھے۔ تو وہاں کے جو بڑے تھے انہوں نے خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کہ امیر المومنین، کئی دنوں سے ہم نے اس قلعے کا محاصرہ کر رکھا ہے لیکن ہمیں فتح نصیب نہیں ہو رہی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنا ایک قاصد بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ انہیں جا کر کہو کہ دیکھو تم سے کون سی نبی کی ایسی سنت چھوٹ رہی ہے جس کی وجہ سے تمہیں سے قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ انہوں نے جب غور کیا تو پتہ چلا کہ سپاہیوں میں کچھ سپاہی ایسے ہیں جو وضو کرتے ہوئے مسواک نہیں کر رہے، نبی کی گویا یہ سنت چھوٹ رہی ہے۔ جب انہوں نے مسواک کا اہتمام کیا، اللہ رب العزت نے اس قلعے کو ان کے لیے فتح فرما دیا۔ تو آپ بتائیے ایک مسواک، ایک سنت کا قلعے کے فتح کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ بظاہر آنکھیں یہی دیکھ رہی ہیں کہ ان اعمال کا تعلق نہیں ہے، ظاہراً جوڑ نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم ہماری نظر میں نہ ہو، اللہ رب العزت کی قدرت اور حکمت کے اندر ہمارے اعمال کا حالات کے ساتھ گہرا تعلق ہے، گہرا جوڑ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جی ہماری نماز پڑھنے سے کیا ہوگا، ہم سمجھتے ہیں جی ہمارے نیک بننے سے کیا ہوگا، ہم سمجھتے ہیں جی ہمارے فلاں کام کرنے سے کیا ہوگا۔ نہیں، اس کا اثر شاید آپ کو نظر نہ آئے، آپ کو سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس کا اثر کہاں کہاں تک پہنچتا ہے آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ رب، ابھی ایک دل میں بات ذہن میں آئی، واقعہ ہمارے پاس ایک مرتبہ ایک ساتھی کسی غیر ملک میں تشریف لے گئے تھے، واپس آئے۔ یہ بات ہم سب کے لیے قابل غور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ واقعہ خود سنا رہے تھے، کہتے ہیں کہ جب ہم غیر ملک میں تھے تو ہماری ملاقات ایک عیسائی پادری کے ساتھ ہو گئی۔ اس نے جب ہماری حالت اور کیفیت دیکھی تو کہنے لگا کہ دین اسلام بڑا خوبصورت دین ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے مسلمان دین اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو اگر عمل کرنے والے بن جائیں تو کبھی بھی یہ مظلوم اور مقہور بن کر زندگی نہ گزاریں، بلکہ دنیا کے فاتح بن کر زندگی گزاریں۔ اور ایک بات انہوں نے بڑی عجیب کہی، اور وہ عجیب بات میرے خیال میں ہم سب کے لیے ہے، اور وہ یہ بات کہی کہ میں نے دیکھا ہے کہ مسلمان جتنا جمعے کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، اگر فجر کی نماز میں بھی اسی طرح حاضر ہونا شروع ہو جائیں تو زیادہ دن نہیں گزریں گے، پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی۔ اگر ایک عیسائی یہ بات سمجھتا ہے کہ ان کے نیک اعمال کا تعلق انسان کے حالات کے ساتھ ہے، تو مجھے بتائیے ایک مسلمان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایک مسلمان کا تعلق، اس کے اعمال کا تعلق حالات کے ساتھ ضرور ہے۔ ایک اور دلیل سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے حکمرانوں کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ کیا فرمایا؟ تم اپنے حکمرانوں کو برا بھلا نہ کہا کرو، بلکہ اگر تمہارے اوپر ایسے حکمران مسلط ہو جائیں تو تم اللہ کی طرف رجوع کیا کرو۔ تمہارا اللہ کی طرف رجوع کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ ظالم حکمرانوں کی بجائے تمہیں نیک حکمران عطا فرما دیں گے۔ تو حالات کے ساتھ تعلق بنا یا نہ بنا؟ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ظالم حکمران تھا، ہم تو یہی کرتے ہیں نا، روڈوں کے اوپر کھڑے ہو کے احتجاج کر لیا، ہم نے جی دکانیں بند کر لیں، ہم نے ان کو گالیاں دے دیں، ان کو برا بھلا کہہ دیا، میٹنگوں کے اندر بیٹھ کر آپس میں گپیں لگا کر ان کی یہ برائی، ان کی یہ برائی، ان کے یہ کرتوت، ان کے یہ کرتوت کہہ کے بات کو چھڑا دیتے ہیں۔ حالانکہ عمل کا حل یہ نہیں ہے، حالات کی پریشانی کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اپنے آپ کو درست کر لو، اللہ تمہارے حکمرانوں کو بھی درست فرما دے گا۔ تو اعمال کا تعلق حالات کے ساتھ بنا یا نہیں بنا؟ تو اس لیے ہمیں اپنے حالات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔
جب تک ہم اپنے حالات کو درست نہیں کریں گے، یاد رکھیے یہ مہنگائیاں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں اسی طرح بڑھتی ہی چلی جائیں گی۔ آپ سوچیں کہ حکمران کے تبدیل ہونے سے مہنگائی ختم ہو جائے یا حکمرانوں کے تبدیل ہونے سے حالات ٹھیک ہو جائیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے اس وقت تک حالات درست نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ ویسے کہنے کو تو ہم سب کہہ دیتے ہیں، جس سے بھی پوچھ لیں وہی یہ کہے گا کہ بھئی ہمارے ہی عملوں کی شامت ہے، ہمارے اپنے ہی کرتوت ہیں۔ لیکن کیا خیال ہے صرف اتنی بات کہہ لینے سے معاملہ درست ہو جاتا ہے؟ اپنا جائزہ لیں کہ میری زندگی کے اندر اگر 100 گناہ تھے، اب حالات اس قدر خراب آئے ہیں تو میں نے کتنے گناہ چھوڑے ہیں؟ یہ تو پھر اگر نہیں چھوڑے تو پھر تو زبانی صرف جمع خرچ ہے، صرف زبانی دعوے ہیں، حقیقت تو پھر اس کی کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ حالات درست ہوں تو سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی۔ جب آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں گے، چراغ سے چراغ جلا کرتا ہے، روشنی سے روشنی پھیلا کرتی ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو روشن کریں گے، روشنی پھیلے گی اور اپنے آپ کو درست کرے گا، مزید روشنی پھیلے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ پھر اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو دیکھ کر ہمارے حالات کو بھی درست فرما دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا بھی اہتمام کرنا۔ 2 باتیں ہو گئی۔ سب سے پہلی بات کیا عرض کی کہ اپنے اندر سے مایوسی کو کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات عرض کی کہ اپنے حالات کو کیا کرنا ہے؟ درست کرنا ہے، اپنے حالات کا جائزہ لینا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں آ گئی، وہ یہ کہ ہر شخص دوسرے کو نہ دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے۔ آج ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، وہ غلط کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، بھئی یہ دیکھے کہ میں کیسا کر رہا ہوں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اگر تو اپنا نہیں تو خدا کا نہیں بنتا تو اپنا تو بن، اپنا تو بن، اپنے آپ کو تو اپنے گریبان میں جھانک کر تو دیکھ کہ تو کیا کر رہا ہے۔ تو اصل اصلاح یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے پہلے درست کرے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت قحط پڑا ہوا ہے، کئی دنوں سے رحمت کی بارش نہیں برس رہی، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ جب یہ بات کی تو فرمانے لگے کہ میں دعا تو کر دیتا ہوں، لیکن یہ قحط آخر کسی نہ کسی کے گناہوں کی وجہ سے پڑا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے ہی عمل گندے ہیں، میرے ہی کرتوت ہیں جس کی وجہ سے رحمت کی بارش نہیں برس رہی، لہٰذا میں اس بستی سے باہر نکل جاتا ہوں اور باہر جا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ شاید میرے عملوں کی وجہ سے یہ رحمت کی بارش نہیں، اللہ رب العزت میری وجہ سے جو بارش کو روکے ہوئے ہیں وہ اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ تو اپنے عملوں کے اوپر کیا کرنا؟ غور کرنا۔ اس عاجز نے ایک واقعہ پڑھا، بڑا خوبصورت، کسی نے مجھے واٹس ایپ کیا، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ گاڑی کے اوپر چند آدمی بیٹھ کر راستے میں جا رہے تھے، تو راستے میں گاڑی کے ڈرائیور نے کہا کہ گاڑی آگے ایک پل سے گزرنی ہے اور اس پل کے اوپر سے وہی شخص لوگ گزر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو، یعنی وہ لوگ گزر سکتے ہیں جو نیک اور متقی ہوں، جو لوگ نیک اور متقی نہ ہوں وہ اس پل سے نہیں گزر سکتے، لہذا جو اپنے آپ کو نیک اور متقی سمجھتا ہے وہ تو بیٹھا رہے، اور جو نیک اور متقی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا وہ گاڑی سے نیچے اتر جائے۔ اب اللہ کی شان کہ باقی سب بیٹھے رہے، ایک کوئی صوفی سا سیدھا سادہ سا آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ بیچارہ نیچے اتر گیا۔ اب ڈرائیور بھی نیچے اتر گیا، انہوں نے کہا بھئی چلیں آپ لوگ آگے چلے جائیں، تو ہم گناہ گار ہیں، ہم پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو اب وہ نیچے اتر گیا، انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی، آگے چل پڑے۔ جب پل کے اوپر پہنچے تو وہ سب کے سب نیچے گرے اور سب کے سب ختم ہو گئے۔ اب یہ 2 آدمی اللہ سے معافی مانگی اور معافی مانگ کے آگے چلے، اللہ رب العزت نے انہیں پل سے پار کر دیا۔ واقعہ لکھنے کے بعد کہتا ہے مصنف
کہ یہ بات اصل میں ہمارے اوپر ہے کہ ہر شخص یہ سمجھے کہ میں گناہگار ہوں. جب اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ رب العزت اس حالات کے پل سے بھی اس کو اسی طرح باہر نکال دیں گے. تو اس لیے سب سے پہلے اپنے حالات کے اوپر غور اور فکر کرنا. آخری بات عرض کر دوں وہ یہ کہ ہمیں آیت کریمہ کا کثرت کے ساتھ ورد کرنے کی بھی ضرورت ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہ دعا کس کی؟ حضرت یونس علیہ السلام کی، کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اب دیکھیے ایک زندہ آدمی تاریکیوں میں چلا جائے، اندھیروں میں چلا جائے، پریشانی کے حالات سے دو چار ہو، گھٹن کا ماحول ہو، اور پھر اس حال کے اندر وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ تسبیح کی فاستجبنا له فنجیناہ من الغم. ہم نے ان کی اس تسبیح کو قبول فرما کر انہیں اس غم سے، اس اندھیرے سے، اس تاریکی سے، اس روشنی کہ اس پریشانی سے نکال کر ہم انہیں روشنی کے اندر، راحت کے اندر، سکون کے اندر لے آئے. آگے بڑی عجیب بات کی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اب ہر آدمی نے تو مچھلی کے پیٹ میں نہیں جانا. کیا خیال ہے ہم سب مچھلی کے پیٹ میں کوئی گئے ہوئے ہیں؟ نہیں. لیکن قربان جائیے رب کے قرآن پر، رب کے کلام پر. اللہ نے یہ بات فرمائی کہ جس طرح یونس علیہ السلام پریشانی کی کیفیت میں تھے، تکلیف میں تھے، مصیبت میں تھے، اگرچہ وہ ظاہری طور پر مچھلی کا پیٹ تھا، میرا مومن بندہ بھی دنیا کے حالات کی مچھلی کے پیٹ میں ہوگا. جب وہ بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرے گا تو میں بھی اسے حالات کی کشتی سے نکال کر، اس بھنور سے نکال کر راحت اور سکون کی زندگی عطا فرما دوں گا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ تین باتوں کا اہتمام کریں. ایک تو مایوسی ختم کریں، دوسرا اپنے حالات کا جائزہ لیں، تیسرا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کریں. امید ہے کہ ان ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے حالات کو بدل دیں گے. دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.